نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شریعت میں بنیادی طور پر 5 مقاصد کو سامنے رکھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر کوئی بھی حکم آتا ہے، یعنی شریعت کی طرف سے جو بھی حکم آئے گا ان کے کچھ مقاصد ہوں گے، ان کو ہائر آبجیکٹیوز کہتے ہیں۔ تو اس میں جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، نسب کی حفاظت یعنی نسل کی حفاظت، جو بھی قوانین آئیں گے، احکامات آئیں گے، ان میں اس تمام عنوانات کو سامنے رکھا جائے گا۔ کوئی ایک چیز کو سپورٹ کر رہا ہوگا، کوئی دوسرے کے لیے آئے گا۔ مثلا نماز روزہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، چوری کرنا جرم اس لیے ہے کہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو سکے، زنا حرام اس لیے ہے کہ نسل کی حفاظت ہو سکے۔ بعض اوقات ایک ہی کام 2 3 چیزوں کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ تو مقاصد حاصل کرنے کے لیے شریعت کے احکامات آتے ہیں، ان میں سے بعض زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ خاص موقع پر، خاص سچویشن میں کبھی ایسا ہوگا کہ اگر جان کی حفاظت کی ضرورت ہو اور ساتھ ساتھ اس میں خطرہ ہو کہ ایمان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو چونکہ ایمان وقتی طور پر کسی کے لیے اگر زندگی وفا کرے اور موقع ہو تو دل میں ایمان رکھتے ہوئے ظاہر میں اس کا انکار کر سکتا ہے۔ مثلا ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کی آبیاری کے لیے، کہ سور کا گوشت نہ کھائے، ورنہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ایمان کمزور ہوگا، گناہ گار ہوگا، آخرت کے لیے مسائل پیدا ہوں گے۔ لیکن اب جان جانے والی ہے، 3 دن کا فاقہ آ گیا، اب اگر ایک لقمہ حلق سے نہیں اتارتا ہے تو موت واقع ہو جائے گی۔ تو گوشت، سور کا گوشت حرام ہے یا شراب حرام ہے، لیکن اس وقت جان بچانے کے لیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان پیچھے ہے اور جان آگے ہے، نہیں، اصل میں جان بچی ہوگی تو ایمان کی بھی حفاظت وہ کر سکے گا۔ اسی لیے وہ دل میں ایمان رکھتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، افسوس کرتے ہوئے اس مجبوری سے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس میں شفقت رکھی بندوں پر اور ان پہ سے وہ ذمہ داری گویا ہٹا لی کہ ٹھیک ہے، جو چیز تمہارے لیے گناہ بن سکتی تھی اور تھی، نافرمانی تھی، اس موقع پر ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال شریعت کے جتنے بھی احکامات آتے ہیں ان میں یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں شریعت میں مکلف نہیں ہوتے، یعنی ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ بھی لاگو نہیں ہوتے، ان کا بالغ ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ فرائض ادا کریں گے، گناہ ان کے لیے گناہ ہوگا، ورنہ وہ معصوم ہے اس حوالے سے کہ گناہ تو کریں گے وہ، لیکن اللہ کے ان کو ایگزیمشن حاصل ہے۔ اب چھوٹے بچے جب غلطی کریں تو ان کو سرزنش کرنا، ڈانٹنا، مارنا، یہ کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے اصلاح مقصود ہوتی ہے۔ لیکن اصلاح کرنے والے کا خود صحیح العقیدہ، علم میں راسخ کسی درجے میں، اور اسی طرح حکمت والا اور نفس کی معرفت رکھنے والا ہونا ضروری ہے۔ قدیم زمانے میں ماں باپ بنیادی علم بھی رکھتے تھے، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے بھی تھے، اپنے غصے اور جنون میں دیوانے نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ ہر چیز کو اعتدال سے جب دیکھتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی، بزرگان دین کی، علماء کی صحبت اختیار کرتے تھے۔ 150 سالوں میں، 150 سالوں میں ہم نے اپنے آپ کو علم اور اہل علم کی، اللہ والوں کی اور نیک لوگوں کی صحبت سے دور رکھ دیا ہے۔ اب ہم خود پڑھتے پڑھاتے تو ہیں، لیکن کسی بزرگ کی صحبت میں کبھی بیٹھنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ 50 60 سال زندگی گزر گئی، کسی عالم دین کے پاس وقت ہی نہیں گزارا کہ روزانہ یا ان کی مجلس میں ماہانہ یا ہفتہ واری کسی مجلس میں وقت گزارتے۔ تو ظاہری بات ہے وہ حکمتیں، وہ باتیں نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ سیکھی جاتی ہیں، وہی چیزیں کتابوں میں نہیں ہوتی۔ یہ صحبت صالح میں
ملتی ہیں. اسی لیے حکم ہے اللہ کی طرف سے قرآن میں کہ کونوا مع الصادقین، نیکوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو رہو، متقیوں کے ساتھ رہو. تو صادقین سچے یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، وہی لوگ سچے ہیں جو متقی ہیں. متقین لوگ جو ہوتے ہیں یہی سچے ہوتے ہیں کیونکہ اپنے وعدے کو وفا کرتے ہیں. بہرحال تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ حکم ہے. تو اس پر عمل نہیں ہوتا بہت عرصے سے امت کے اندر، تو وہ وزڈم، وہ طریقہ، وہ حکمتیں نہیں آتی، نقصان ہوتا ہے اس کا، ظاہری بات ہے. اب والدین بچوں کو جو سختی کرتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ شریعت کا مسئلہ نہیں جانتے، تو جس چیز پہ وہ سختی کرتے ہیں وہ شرعاً درست ہے کہ نہیں. مثلا ایک بچے نے گلاس توڑ دیا، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، اس پہ سختی کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، آنکھ دکھا رہے ہیں، کبھی وہ زیادہ غصہ آیا تو مار بھی دیا، سب ناجائز ہے. اس میں اس بچے کو تنبیہ تو کی جا سکتی ہے، جتنی غلطی ہے اتنی ہی، لیکن بیٹا کیئرفلی بس اتنا کہہ دیا کافی. غریب تو وہ چھوٹا بچہ جان بوجھ کے تو نہیں گرائے گا، اور کبھی جان بوجھ کے گرا بھی دے تب بھی اس کو کیا پتا کہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. اس کو آپ نے وہ گلاس دیا ہی کیوں، تو آپ کا قصور ہے کہ اس کا ایکسیس کیوں ہوا اس کو. تو پھر اس کے بعد بچہ ایج آف ڈسسرنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایج ایسی کہ جس میں وہ سمجھ سکتا ہے، شعور رکھ سکتا ہے، چیزوں میں غلط اور صحیح کی تمیز ہو سکتی ہے، اپنے پرائے کو پہچانتا ہے، جو تقریباً 7 سال تک بچوں میں آ جاتی ہے. 5 سے 7 سال کے جو بچے ہیں، اسی لیے شریعت میں یہ کہا گیا کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم دو، سمجھاؤ، وہ بات مانے گا ادب سے، طریقے سے. پھر نہ پڑھے تو 10 سال کی عمر تک تو اس کو تھوڑی تنبیہ کرنے کے لیے سرزنش بھی کی جا سکتی ہے، اس کو مارا بھی جا سکتا ہے نماز جیسی اہم چیز کے لیے. ہم آپ بچوں کو جن چیزوں میں مارتے ہیں وہ ذاتی نوعیت کی ہوتی ہیں، اپنے غصے کو نکالنے کے لیے. میں نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھا، مجھے غصہ آیا کہ میرے کہنے کو نہیں مانا اس لیے، تو ظاہری بات ہے یہ تو اپنی اطاعت نہ کرنے پر غصہ آیا ہے. اللہ کی اطاعت پر آتا تو خود اپنے بارے میں بھی یہ رویہ رکھتا ہے کہ میں جب شریعت کا حکم نہیں مانتا یا مانتی تو اس وقت میں اپنے ساتھ کیا کرتی ہوں، کہ اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں، اپنی پکڑ کرتا ہوں؟ نہیں، اپنے بارے میں تو پورے بڑے بڑے کبائر کر جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے احکامات توڑ دوں کوئی فرق نہیں پڑتا. بچوں پہ شریعت نافذ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 نمبری ہیں. پھر یہ کہ غصہ جب بچوں پر آئے بھی تو اس وقت کچھ نہ کیا جائے. سب سے بڑی حکمت اس میں یہ ہے، جب غصہ آیا اچانک سے بچے نے گلاس توڑا یا کوئی گڑبڑ کی یا بات نہیں مانی ہے، بار بار نہیں مانتا، بہت زیادہ شریر ہو گیا ہے، بار بار نالائقی کرتا ہے، تب آپ اس کو وارن کرتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ. پھر آپ کو شدید غصہ آیا تو اب بیٹھ کے ایک لمحے کو سوچیے، اس وقت بچے سے کہتے ہیں باہر جاؤ، یا اس سے آپ خود نکل کے کہیں اور چلے جائیے اور ایسیس کیجیے کہ اس نے جو گڑبڑ کی ہے وہ کیا ایسی ہے کہ جو شرعاً غلط ہو اور اس پر مجھے اس کو سزا دینی چاہیے. نہیں پتہ چلا کہ شرعاً غلط نہیں ہے تو اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن تنبیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑی سی سرزنش ہو. تو کیا وہ ڈانٹ سے کافی ہو جائے گی؟ ڈانٹ اتنی سخت ہو جائے کہ وہ اس سے ڈر جائے، یا نہیں، اس سے بھی نہیں ہوگا، اس کی عادت خراب ہوتی جا رہی ہے، ایک آدھ چپت لگانی پڑے گی، گندی زبان استعمال کرنے لگا تو ایک آدھ چپت لگانی ہے، کتنی لگانی ہے، کہاں لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، کیسے کرنا. تو وہ پھر اس وقت اس کو بلا کے آدھے گھنٹے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد اگلے دن. اسی لیے جو حکم ہے قاضی کو کہ وہ فیصلہ جب کر رہا ہو تو اس وقت نہ کرے جب وہ غصے میں ہو، کیونکہ اس وقت اعتدال بھی نہیں ہوگا. جب اعتدال بھی نہیں ہوگا تو غلط فیصلہ کرے گا، غلط کام کرے گا، نقصان پہنچائے گا، غلط ججمنٹ ہوگی اس کی. چنانچہ ہمیں یہ چاہیے کہ جس وقت ہمیں غصہ آئے اس وقت ہم بالکل اس کو پی جائیں. اسی لیے حدیث میں لا تغضب، غصہ مت کرو، تو وہ اسی لیے غصہ کرو لیکن صحیح جگہ صحیح طریقے سے کرو اور بے اعتدالی کے ساتھ نہ کرو. اب یہ 2 سال کا بچہ، اس کی تو کوئی بھی غلطی ایسی نہیں ہے کہ جس پر اس سے سوال کیا جائے. 3 سال 5 سال تک کے بچے کو تو پلٹ کے پوچھنا بھی نہیں چاہیے وہ جو بھی کر رہا ہو، صرف کھیلنے کی عمر ہے. 7 سال کے بچے کو پھر نماز روزے کی طرف لانا چاہیے. تو والدین اتنے ظالم ہیں آج کل کہ اسکول کی پڑھائی وڑھائی پر بھی، امتحان میں کم نمبر آنے پر بھی، اور اسی طرح جو دیندار ہیں وہ حجاب نہ پہننے پر، نمازیں نہ پڑھنے پر سختی کرتے ہیں. سختی سے مراد ہے کہ مار پیٹ کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. ہاں، گناہ کا کوئی کام ایسا وہ کر رہے ہیں جو اصل میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن ان کو یہ ڈرانا یا دکھانا یا بتانا ضروری ہے کہ دیکھو بیٹا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مثلا وہ گالیاں دیتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بار بار گندے گندے لفظ بولتا ہے، 1 دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ سمجھایا، ایسی کوئی چیز ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو جائے گا مستقبل میں. تو ابھی ڈیٹرنٹ کے طور پر
سوچ کے باقاعدہ پلان کر کے کہ نہیں ابھی 3 دفعہ ہو چکا ہے، پھر اس کو کہا دیکھو بیٹا 3 دفعہ ہو چکا ہے، اب آپ دوبارہ آئندہ کریں گے تو پھر آپ کو ابو سزا دیں گے یا امی سزا دیں گی، بتا دیا اس کو، وارن کر دیا. اگلی دفعہ پھر بیٹا دیکھنے ہو رہا ہے آپ بس میرا جو ہے وہ پارا آپ چیلنج کر رہے ہیں، تو اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر نیکسٹ ٹائم میں، اور نیکسٹ ٹائم ہو تو پھر نیکسٹ ٹائم کرے. اس وقت اب وہ معافی مانگے تب بھی نہیں چھوڑے. اب اس کو معلوم ہے، آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا میں نے آپ کو لاسٹ وارن کیا تھا آپ کے کہنے پر، یہ اب آج آپ کی پٹائی ہوگی، تو ابھی تو کھانا کھا لیجیے، کھیل لیجیے، شام میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے تو پھر اس وقت آپ کی پٹائی کریں گے. یعنی اس کو پتا ہو کہ ابھی پلان کر کے پٹائی ہو رہی ہے. باقاعدہ اس کو بلائیے کمرے میں اور اس سے کہیے کہ آپ کو یاد ہے آپ نے کیا کیا تھا، کتنی دفعہ ابو نے بتایا تھا، 3 دفعہ بتایا تھا، 4 دفعہ، 5 چھٹی دفعہ تھا نا، تو لاسٹ وارننگ آپ کو پرسوں دی تھی، آپ نے پھر آج سوئر ورڈ یوز کیا تھا، تو میں نے بتایا تھا کہ اب اس کے لیے تو چلیے اب آپ کی پٹائی کا وقت ہے، ادھر آئیے. تو اس کو پھر وہ سمجھے گا کہ مذاق ہے، ظاہری بات ہے، لیکن اس کو اسی وقت پھر جو سزا دینی ہے وہ سزا دیجیے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سزا اس کے لیے کافی ہوگی. لگا کہ بھائی اس کے پیچھے بیک پہ ایک چپت مار دیے گا تو وہ ایسی زور سے کہ جس سے چھوٹی موٹی اس کو چوٹ لگے، کوئی زخم نہیں آئے گا، کوئی نیل نہیں پڑے گا، لیکن درد ہوگا. تو صرف چھوٹا بچہ ذرا سا 5 سال کا 6 سال کا تو تھوڑا سا روئے گا، بس اتنا کافی ہے جس سے وہ رو جائے، بس کافی ہے، ہلکا سا. اور پھر اس کو چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے لیے. وہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اپنے گلے لگا لیا، اور جاتا ہے تو پھر اس بعد میں 1-2 گھنٹے آدھے گھنٹے کے بعد جب کام ڈاؤن ہو جائے تو پھر پوچھے بھائی آپ کو بتایا تھا نا، ہاں، تو تاکہ اس کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ جو غلطی میں نے کی تھی وہ اس پہ مجھے سزا دی گئی ہے اور میری محبت میں دی گئی ہے، میرا خیال کرتے ہیں، آئندہ نہیں کریں گے. تو اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھائی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. تو بچے ٹیسٹ کرتے ہیں بار بار، وہی چیز کریں گے پھر معافی مانگیں گے، اما ابا اچھا چلو نیکسٹ ٹائم. اسی لیے اس پہ بار تو جب جس وقت آپ یہ پلان کریں گے نا، خاموشی سے، غصے میں نہیں، ٹھنڈے دل سے، کہ نہیں اس وقت اب یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ ابھی اس کی بری عادت ہے جو چھڑوانا ضروری ہے، اس کا طریقہ ہے، تو اس وقت پھر آپ اس کی سزا بالکل جسٹیفائڈ دیں گے صحیح طریقے سے. اور اس میں اگر کھانا بند کرنا ہے تو کھانا ایک جگہ پہ اس کو جو ہے ٹائم آف دینا ہے کہ ادھر ٹائم آؤٹ جسے کہتے ہیں نا، بیٹھ جاؤ یہاں پر ایک پنشمنٹ کی ٹیبل ہے، اس پر بیٹھے رہو، یہاں سے ہلنا نہیں، اس کمرے میں تمہیں چھوڑ دیا، اب اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے، اس دائرے میں بیٹھے رہو، یہاں سے تم نکلو گے نہیں 2 آورس کے لیے، گیم بند تمہارا 5 آورس کے لیے، جو بھی. تو وہ جو بھی آپ سزا اس کے لیے اس وقت تجویز کرے، اس کی اس کو اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہ فن اور تفریح نہیں ہو رہی بیچ بیچ میں جا کے اچھا 15 منٹ اوہ بیچارہ میرا بچہ پریشان ہو رہا ہے، آ جاؤ واپس. تو ظاہر ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بیوقوف ہیں، ان کو جس طرح چاہوں میں مولڈ کر سکتے، رونا دھونا شروع کر دوں گا ابھی مان لیں گے نہیں. پھر اس پہ بالکل کوئی کمپرومائز نہیں، وہ پوری سزا کی جائے تاکہ اس سے پتہ چلے کہ اس کو کہ یہ ایک دفعہ کرنا ڈیٹرنٹ کے طور پر ہے، اور اس کے بعد 10 سال تک اس کو ضرورت نہیں پڑے. ماں باپ اکثر کرتے کیا ہے، بلا وجہ کی بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ چلتے پھرتے ڈانٹتے، مارتے، ہاتھ پہ پت لگا دی، ادھر ہر بات پہ بولتے رہتے ہیں، ہر وقت ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کامنٹ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کرٹیسزم ہے، تم تو ایسے ہو، تم تو کچھ پر کے نہیں دو گے، تم تو یوں کرتے نہیں ہو. تو بچوں کو بھی اس کی اہمیت کہتے ہیں، اماں کو بولنے کی بیماری ہے بھائی، ابا ہر وقت ہی کہتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں، آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی 10 باتوں کو اگنور کرنا چاہیے. ایک بات جو اہم ہو، جو شرعی ضرورت ہے، جس کی اصلاح ضروری ہے، وہ بس خالی اس کو دکھایا بتایا جاتا ہے. لیکن ظاہری بات ہم اتنے میچور، اتنے سمجھدار ہوتے تو دنیا کہاں سے کہاں ہوتی. سارے اکثر احمق ہی لوگ ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اماں ابا اللہ نے بنا تو دیا ہے لیکن نہ عقل اتنی ہے، نہ حکمت ہے، نہ سمجھ ہے، اپنے حساب سے چلتے رہتے ہیں اور اس تکبر میں پڑے ہوئے کہ ہم اماں ابا ہمیں معلوم ہے نا ہماری اولاد ہے، ہم جس طرح سے ڈیل کر رہے کریں. ایسے نہیں، اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس کو صحیح طریقے سے اگر ڈیل نہیں کریں گے تو اللہ کے سوال ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ اپنے غلام پر غصہ آیا تو اس کو مارنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا ابو بکر اتنا ہی مارنا جتنی اس نے غلطی کی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے تو پتہ نہیں کہ کتنا مارنا چاہیے، تو جتنا غصہ آئے گا اتنا مار دیتا ہوں، زیادہ کم. کبھی چھوٹی بات پہ زیادہ غصہ آیا تو خوب کوٹ دیا، نہیں غصہ آیا بالکل بھی تو بڑی بات پہ بھی کچھ نہیں کہا. فرمایا نہیں، اگر تمہیں زیادتی کی ہوگی تو اس کا بدلہ دینا پڑے گا. اولاد کے بارے میں بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ سوال کرے تو اس کو بدلہ دینا پڑے گا. تو اپنے آپ کو بالکل ہوش میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مجھے ایک پاور دی گئی ہے اس پہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس پاور کا استعمال کرنا، میں فری نہیں ہوں اس میں. اس طرح ایک شوہر کو بھی اجازت تو ہے کہ وہ بیوی پہ اگر سختی کبھی ضرورت ہو تو کرے، جبکہ وہ نشوز کرے، برائیوں میں پڑ جائے، بدتمیزی اور بےہودگیاں کرنے لگے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر دفعہ اس سختی کے نتیجے میں اللہ کے حضور وہ اپنا کیس رکھ رہا ہے، اللہ اس کو جج کریں گے. اگر وہاں اس نے صحیح فیصلہ کیا ہوگا تو پکڑ نہیں ہوگی، ورنہ پکڑ ہوگی، حساب دینا پڑے گا. والدین کو بھی ایسے کرنا پڑے گا، اگر انہوں نے زیادتی کی ہے خواہ اخلاص کے ساتھ کی ہے. اسی لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کہاں کہاں میں سختی کر سکتا ہوں، کہاں نہیں، کیا چیز ہے. اس میں ہر ایک کے لیے ایسا نہیں کہ ایک سائز جو ہے وہ سب کے لیے فٹ ہو جاتا ہو، ایک ہی لکڑی سے سب کو ہاتھ دیا جائے نا. بعض بچے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، انہیں آنکھیں دکھانا کافی ہو جاتا ہے. بعض کو جو ہے تھوڑی سختی کافی ہوتی ہے، بعض کو
ڈانٹ کافی ہو جاتی ہے، بعض کو کچھ چیزیں بند کر دینا، بعض کو کبھی مارنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ہر بچے کا مزاج سمجھنا جاننا یہ حکمت کے ساتھ ضروری ہے. کیسے